رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی. تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے، معافی، اس میں دیر سے آنے کی معافی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، ایمان، آپ کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے، بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جو ہے آپ سب کو جو ہے اپنی پناہ خاص میں رکھے. اللہ پاک آپ سب پر رحم فرمائے، اللہ پاک آپ سب پہ کرم فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ سب پر کرم فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان، مال، ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام کے تمام خوشیاں اور تمام کے تمام صحت، تندرستی، ایمان، سب کچھ اللہ پاک عطا فرمائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام جو ہے آسانیاں عطا فرما دیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم سے جب اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کر دیتے ہیں جیسے کہ کبھی پریشانی آئی ہی نہیں تھی اللہ کے حکم سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے چمٹنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتے، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں. بس ثابت قدمی کی ضرورت ہے. تو جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ اپنا خصوصی کرم کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ثابت قدمی جو ہے ایک شرط ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے جڑے رہیں، اور دوسری بات یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے موت کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یقین کریں یہ موت کیا کہہ سکتے ہیں، زندگی ایک دھوکہ ہے اور موت یہ سمجھ لیں کہ اس خواب کی تعبیر ہے. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. چنانچہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے جانے سے پہلے اپنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی دنیا جو ہے نا اپنی یعنی اپنی آخرت کو صحیح کر لیتے ہیں، اپنی دنیا میں اپنی آخرت کو صحیح کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آگے اللہ کے حکم سے ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا. مال غنیمت جو لڑتے ہیں اور دشمن سے لڑ کر حاصل کیا جائے، جب وہ چھوڑ کر بھاگتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس میں اس کی جو باقیات ہوتی ہیں، اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی یونیفارم، اس کی پسٹل، اس کی گولیاں، اس کی گھڑی، موبائل، اس ٹائپ کی اس کے پیسے، یہ سب کچھ. جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے. اور اس مال غنیمت میں قیدی بھی ہوتے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں ایک مثال کہ میں اس وقت ہوں تو میں کہوں جی ٹھیک ہے مجھے فلاں قیدی دے دو، فلاں بچہ مجھے میرا قیدی بن جائے، فلاں مطلب وہ ہمارے گھر میں یہ کر دے گا، کوئی ڈرائیونگ کر دے گا، مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے. اور قیدی تھے اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری چیزیں فروخت کرنے لگا. یعنی یہ ہوا کہ اگر جیسے ایک مثال کے طور پر کسی ایک دشمن کے ہاتھ میں مجھے گھڑی نظر آئی، میں نے گھڑی، مجھے ضرورت نہیں، میں گھڑی بیچ کر کسی اور سے موبائل خرید لوں. ایک مثال. اتنے میں ایک صحابی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کیا کتنا کما لیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سامان خریدتا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی. اللہ اکبر. 300 اوقیہ جو تھا نا ایک پیمانہ تھا، جیسے ملی گرام، گرام ہوتے نا، جیسے تولہ، متی، رتی، ماشے ہوتے ہیں، اس طرح
اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا میں تمہیں بہترین نفع کی چیز جو ہے بتاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی بہترین نفع کی چیز بتاؤں. انہوں نے بتایا, انہوں نے فرمایا عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل. اللہ اکبر کبیرہ, جو کہ ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں. ایک اوقیہ جو تھا اس وقت 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 4 آنے کا, تو اس حساب سے 3000 روپیہ ہوا, جس کے مقابلے میں 2 جہاں کے بادشاہ کا ارشاد ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں, اب اوقیہ کا کیا ریٹ ہے اللہ اکبر کبیرہ ہمیں نہیں پتا, تو واللہ عالم, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس حساب سے 3000 روپیہ ہوا, جس کے مقابلے میں 2 جہاں کے بادشاہ کا ارشاد یہ ہے کہ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا. جیسے آپ نے ایک موبائل لیا اور اس کو آپ نے لیا 10,000 کا, بیچا 15,000 کا, 5,000 منافع ہوا, ٹھیک ہے نا. اب یہ 5,000 کتنے چل جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافع وہ ہونا چاہیے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو. اگر حقیقت میں ہم لوگوں کی ایمان ایسی ہی ہو جائیں اور 2 رکعت نماز نفل کے مقابلے میں 3,000 روپے کی وقت ہی نہ رہے, تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے. اور اب یہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں. میں بھی اکثر میں سے چھوٹ جاتے تھے, اللہ تعالیٰ اب اس کو توفیق عطا فرمائے. حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دولت, اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر فخر رسول نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی. اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی, اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا کہ بھئی نماز پڑھو. ان کے منجملہ ان کے علاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے, اس وقت بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر رکھتے ہیں, اس کو یہی وہ کرتے ہیں, اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں. اب یہاں پر اسی چیز کو جو ہے بیان کرتی ہوں آپ کو, اسی چیز کو بیان کرتی ہوں کہ تو اسی چیز کو بتاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں نماز کے لیے تاکید کرتے رہے غلاموں کے بارے میں کہ اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرو, لیکن کیا کریں کہ کہیں نہ کہیں غلاموں کے ساتھ حق تلفی ہو ہی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو سزا دے رہے ہیں. اللہ کے نبی وہاں سے کہتے ہوئے گزر گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جتنا تمہیں اس غلام پر اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں میں نے سنا 70 گنا, یعنی کئی گنا زیادہ جو ہے تم پر اختیار ہے اللہ کو. یعنی اللہ تعالیٰ تو منٹ میں چاہیں تو ہم فرش پہ لیٹے نظر آئیں اور زندگی کی بھیک مانگتے نظر آئیں. تو یہ بات نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سن لی, بے قرار اور بے قل ہو گئے. وہ یہ نہیں تھا کہ ہم میری طرح تھے, ایسے نہیں کہ بھئی کوئی بات ہی اثر نہیں کر رہی. وہ ایسے تھے کہ جن پہ نیکی کی باتیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی سمجھتے تھے, یعنی یوں سمجھتے تھے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو جان ہی نکل گئی. جیسے آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا ایک قبا بنا ہوا تھا. قبا ایک عمارت سی کہہ لیں, چھوٹی سی, مطلب قبا گنبد سا سمجھ لیں, یعنی مجھے قبا کو صحیح ڈیفائن کرنا نہیں آ رہا. ایک قبا بنا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا کہ ایسے ہم عمارتوں پہ, کہتے ہیں نا بدترین پیسہ وہ ہے جو ہم اپنی گھروں کی سجاوٹ میں اور گھروں کے بنانے میں کہ انہیں مزید اچھا کر کے بنائیں, اس طرح وہ کہلاتا ہے. اچھا بہرحال اس سے قطع نظر یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا قبا بنا ہوا, پوچھا کہ صحابی کا ہے, فرمایا فلاں صحابی کا. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چلے گئے. جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, یعنی وہ انہوں نے اور مطلب ان سے کلام نہیں کیا. تو انہوں نے دوسرے صحابیوں سے پوچھا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر جو ہے نظر التفات نہیں کی, کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض لگ رہے ہیں. فرمایا کہ آپ کا وہ جو قبا تھا نا, اس کو دیکھا نا, تو وہ ان کو پسند نہیں آیا کہ دنیا میں رہنے کا سامان تو یہ ہے نا کہ بس انسان دنیا میں سادگی کے ساتھ گزارا کر لے. اچھا, جو اب اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرے مبارکی میں رہتے تھے,
تو چاہتے تو بڑی اچھی ٹائلیں لگوا کے اور بڑا اچھا بنوا لیتے اپنا گھر، بڑی اچھی بلڈنگ بنواتے، جیسے بادشاہ اپنی بلڈنگ بنواتے ہیں، محل بنواتے ہیں۔ اچھا اب وہ گئے چپکے سے، اسی وقت اٹھے اور گئے اور وہ قبا توڑ کے آ گئے، اسے مسمار کر کے آ گئے، اسے ڈیمولش کر کے آ گئے۔ اب بتایا بھی نہیں کہ میں یہ کام کرائی ہوں، میرے جیسا ہوتا تو میں کہتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض تھے نا، میں نے وہ توڑ ہی دیا، لے چلیں احسان ہی کر دیتی، مطلب ایک مثال کے طور پہ نا، مطلب جیسے انسان بتاتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم نے کر دیا۔ لیکن آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دوبارہ کبھی گزرے وہاں سے تو دیکھا قبا نہیں ہے، فرمایا فلاں فلاں صحابی کا یہاں قبا تھا، فرمایا یہ تو اسی دن توڑ دیا جس دن آپ ان سے ناراض ہوئے تھے۔ تو یہ وہ محبت تھی کہ دیکھا کہ یار کی کیا کہتے ہیں نا، جس سے عشق ہو جائے پھر اس کی ناراضگی سے انسان بڑا ڈرتا ہے کہ ہمارا مطلب ہم جو معشوق جو ہے وہ ناراض، مطلب ہمارا معشوق ناراض نہ ہو جائے۔ تو یعنی ہم محب ہیں اور محبوب ہمارا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے تو صحیح معنی میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر عملی طور پہ دکھا دیا، عملی طور پہ ہر طرح سے دکھا دیا کہ واقعی یہ ہمارے محبوب ہیں اور ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ ہمیں برائی کے رستے سے ہٹا کر اور ہمیں اچھائی کے رستے پر اور نیکی کے رستے پر ڈالنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نمازوں کو شروع کریں، بڑے اہتمام سے پڑھیں، اللہ سے لینے کا طریقہ ہے، یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے لینے کی ایک وہ کہتے ہیں نا، یوں سمجھ لیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کو صرف اتنا سا پتا ہے کہ جنت کی جو کنجی ہے وہ نماز ہے، اتنا آپ نے ضرور سنا ہوگا نا، جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی، جنت کی جنت کی چابی، جنت کی چابی نماز ہے۔ لیکن کسی نے شاید آپ کو یہ نہ بتایا ہو کہ اس چابی کے جو دندانے ہیں نا، دندانے، اب آپ کو پتا نا ساری چابیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، نشان لگانے پڑتے ہیں کہ جی یہ والا تالے کی چابی، یعنی اس پہ لکھنا پڑتا ہے کہ روم نمبر 1 کی چابی، یہ روم نمبر 1 کی چابی، اس پر 1 لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ ہوتی ساری چابیاں ایک جیسی ہیں نا تقریباً، لیکن اس میں تھوڑے تھوڑے دندانے مختلف ہوتے ہیں، اس کے جو دانت ہوتے ہیں نا چابی کے وہ مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کو بتا رہی۔ اب میں نے آپ کو بتایا جنت کی چابی نماز ہے، لیکن اس کے دندانے کیا ہیں؟ دندانے، اب چابی تو میں آپ کو 10 پکڑا دیتی ہوں آپ کے کمرے کی اس جیسی، لیکن آپ کہیں گی 10 کے 10 چابیاں لگا کے کہ بھائی الیاس زبیر یہاں سے تو ایک بھی نہیں کھلا۔ تو میری پیاری بہنوں، دندانے جو ہیں وہ ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو صرف روزانہ پڑھنا ہی نہیں ہے، کلمے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہی تو سب کچھ ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، اللہ سے صحت یابی مانگنی ہے، ہمارے کہیں تکلیف ہو رہی ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ آپ نے صحیح کرنا ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، دانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اللہ پاک آپ نے۔ ارے ایمان کو دیکھنا ہے تو تھوڑا سا غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، فلسطینی مسلمانوں کو، جن کے سامنے ان کے گھر پورے کے پورے ان کے ملبے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کے بچے اور ان کی بیوی، ان کے گھر والے دبے پڑے، ان کے گھر والے دبے پڑے، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ہمیں ٹھیس پہنچے اگر اپنے بچوں سے، اگر اپنے والدین سے، اگر اپنے میاں سے، شوہر سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، تو کیا؟ حسبی اللہ، کافی ہے ہمیں ہمارا رب، بس۔ یعنی ہمیں اب کسی کی جب ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو اب ہمیں کسی چیز کی کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ پاک خود ہی صحیح کر دیں گے معاملات کو۔ تو یہ جب یقین کامل آپ کا میرا بن جائے گا تو آپ یقین کریں دنیا میں رہنے کا یہ تمکنت، یہ سکینہ، یہ دلوں کا سکون، اللہ اکبر، اس کی قیمت ایک کافر نہیں جان سکتا۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک دفعہ آیت الکرسی لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور اللہ تیرے حوالے کا ہرسا ڈا، اس کے بعد سو گئے، خراٹے لے رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ والا سکون کافروں کو کہاں ملتا ہے؟
اللہ اکبر. اور اگر ملتا بھی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا ہے نا، لے لو جتنی لینی ہے. ٹھیک ہے. دنیا سجن المومن و جنت الکافر. مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک جنت ہے. اور مسلمان کے لیے کہاں جنت ہے؟ جنت حقیقی اللہ کے پاس، جو نہ ختم ہونے والی، کبھی ختم ہی نہیں ہونی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی افکارت. مسنون چیزیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یعنی اپنی امت سے محبت کی انتہا کر دی. جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، ہر وقت نصیحت نصیحت کرتی رہتی ہے کہ بیٹا سر کو ڈھک لو، ہوا لگ جائے گی. ارے بیٹا گھر سے باہر نکلو گے تو آیت الکرسی پڑھ لینا، دیکھ کر جانا، موٹر سائیکل تیز نہ چلانا، گاڑی کو تیز نہ چڑھانا، اچھا کہیں ایسی سنسان جگہ پہ نہ روکنا، کسی اجنبی کو بٹھانا نہیں. اب وہ ماں جو ہوتی ہے نا، روزانہ بچے کو یہی نصیحتیں کر رہی ہوتی ہے. گانے نہ سننا سفر کے دوران. اب ماں کتنی محبت کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو گھر سے نکل رہا ہے یا میرے گھر والا کوئی، تو اس کے میرے بچے وہ خیر و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ کر آئے، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اس لیے وہ نصیحت کر رہی ہوتی ہے. اب اگر میں بتاؤں کہ ماں سے ایک ہستی اور بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے، تو آپ لوگ میرے خیال میں نہیں، آپ کو سمجھ آ رہی. یعنی ماں سے ایک ہستی اور زیادہ محبت کرنے والی ہے. وہ ہستی کہتی ہے، وہ ہستی فرماتے ہیں کہ قدم قدم پہ کہ دیکھو گھر میں داخل ہو گئے ہو نا، اپنے ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، مسواک کر لو. ارے بستر پہ لیٹنے لگے ہو، چادر کو جھاڑ لو اچھی طریقے سے، وضو بنا لو پھر لیٹنا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ معوذتین یعنی آخری سورۃ الاخلاص اور فلق اور ناس بھی پڑھ لو تاکہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے حفاظت ہو جائے. چلو آیت الکرسی بھی پڑھ لو اس لیے کہ ہر طرح سے محفوظ ہو جاؤ، چھت کے گرنے سے، دب کے مرنے سے، جل کے مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے محفوظ ہو جاؤ، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہو جاؤ. ارے ٹھہرو، چادر کو جھاڑ لیا کہ نہیں جھاڑ لیا؟ باتھ روم میں جا رہے ہو تو سر کو ڈھانک کے جانا. ارے الٹا قدم رکھنا، گھر سے باہر نکل رہے ہو تو الٹا قدم رکھنا، کیونکہ تم خیر سے اور سکون سے بے سکونی والی جگہ پہ جا رہے ہو. گھر میں کتنا سکون ہوتا ہے، آپ یقین کریں اکثر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی طرف جیسی میں بیان دے کے آؤں یا کچھ بھی ہو نا، کہیں سے بھی جب مجھے اپنے گھر نظر آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے دونوں عالم کی خوشی مل گئی شاید. اور میں اتنی گھر میں داخل ہوتے ساتھ سکون میں، اور پھر جلدی سے برقع اتارا اور جلدی سے بس لیٹ گئے. یعنی اپنا بے فکری کے ساتھ کتنا سکون اللہ پاک نے ہمارے گھروں میں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رکھا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ خیر کی جگہ رکھ دی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں سکون ہی رکھے اور اچھا ماحول رکھے. اچھا اب گھر سے باہر نکل رہے تو دائیں طرف چلنا، ہمیشہ دائیں طرف چلنا. اور عورت کو سلام کرے چاہے وہ اجنبی ہو، مرد کو سلام کرے چاہے وہ اجنبی ہو. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے یہ تمام باتیں یوں بتائی ہیں آپ کو. آپ مجھے بتائیں نا کہ ان میں سے ہاں، باتھ روم جاتے ہوئے سر کو ڈھانک لینا. آج سر کے تمام مرض میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں اس معاملے میں. آج سر کے جو مرض ہیں نا، ان میں اگر 90% مرض میں کہوں آپ کو باتھ روم سے ہمیں ملتے ہیں، تو آپ مانیں گی اس بات کو؟ فرسٹریشن، اینگزائٹی، کانفلکٹ. اصل بات یہ ہے کہ اس کے نا مجھے اتنی اچھی اردو میں سمجھ نہیں آتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹینشن ہے ہمیں بہت کنفیوزنگ پوائنٹ، یعنی ہم کشمکش میں رہتے ہیں، مایوسی کی حالت میں رہتے ہیں، اور ایک ادھیڑ بن میں رہتے ہیں نا، یہ کام کروں نہ کروں، یا ایسا کروں گی تو ایسا ہو جائے گا. اس طرح نا مایوسی کے فیز میں یہ سارے امراض ہمیں اپنے غسل خانے سے ملتے ہیں، باتھ روم سے ملتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی کہ اب کیا کرنا ہے. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے. باتھ روم میں جانے سے پہلے
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ اندر جو جن اور بھوت ہے نا ان سے میری حفاظت فرما دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ باہر آ کے آپ نے کیا کیا، غفرانک، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، غفرانک ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، عذب انی العذاب وعافانی، جس نے میرے سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ باتھ روم جانے کی ضرورت ہو، یورین آ رہا ہو اور بہت زور سے آ رہا ہو، یا پھر اسٹول پاس کرنا ہو اور بہت زور سے آ رہا ہو، تو ایسے لگتا ہے بس جلدی سے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ، بس اب جلدی سے اگر کوئی باتھ روم میں جلدی سے نکل جائے، ہمیں کوئی باتھ روم صاف کرنے والی صفائی کریے بھائی، باہر نکل جاؤ ذرا سا۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین جب ہم فراغت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے، آپ بتائیے کہ اس نے ہم سے اتنی بڑی اذیت کو دور کر کے ہمیں سکون عطا فرما دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے تھے۔ موزوں کو جھاڑ کر پہنو، کپڑوں کو جھاڑ کر پہنو، پہلے دائیں بازو میں قمیض کے دائیں بازو سے پہنو، پھر بائیں بازو سے، پھر گلا پہنو، پھر اتارتے ہوئے پہلے گلا اتارو، پھر بایاں، بایاں ہمیشہ 2 نمبر پہ رہے گا، یعنی بیچ میں رہے گا، اور پھر کیا کرو کہ بایاں بازو اتارنے کے بعد دایاں بازو، جو سب سے پہلے کیا تھا وہ سب سے آخر میں کرنا ہے، جو آخر میں کیا تھا وہ پہلے کر لینا ہے۔ جوتی پہننی ہے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالو، جوتی کو پہلے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی سے جوتی کو جھاڑ لو، اور اس کے بعد پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، اتارتے ہوئے پہلے بایاں الٹا کر لو اور پھر دایاں۔ میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں، اور ہو سکے تو سنت حبیب کتاب یا علیکم بسنتی کتاب خرید لیجئے، مستند کتاب خریدیے، تاکہ شمائل کبریٰ جو ہے وہ بھی مستند کتاب ہے وہ خریدیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیے۔ اللہ کی قسم، یہ جو ہمیں اینگزائٹی، فرسٹریشن، کانفلکٹ اور بے چینی سی، اضطراب سا، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ذکر کے حلقے جو اس وقت لگے ہوئے آپ عورتیں بیٹھی ہیں نا، تو اب یہ ذکر کا حلقہ ہے، آپ میری آواز کو سن رہی ہیں ساری ایک جگہ جمع ہو کر، آپ زوم میٹنگ میں بیٹھی ہیں، تو یہ ذکر کے حلقے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں، جب تم اس میں چلے جاؤ تو جی بھر کر چرو، یعنی اب ادھر ادھر دھیان نہ دو، بلکہ اس میں سے دین کی باتوں کو سمجھو، اس کے بعد سیکھو، اور سیکھنے کے بعد آگے پھیلاؤ، اور پھر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کا عادی بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دعائے حاجت، یہ حاجت کی دعا بڑی زبردست ہے اور مسنون ہے اور بڑی مجرب ہے، میں نے اس کا بڑا فائدہ سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک آگے، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، یعنی اب اس کو دوبارہ سے دہرا دیتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو چشم پوشی اور بخشش کرنے والا، یعنی کیا کرتا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، ہمیں گناہ کرتے دیکھتا ہے لیکن اگنور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایوائڈ کرتے ہیں گناہوں سے، اور سوچتے ہیں کہ آئندہ صحیح ہو جائے گا، آئندہ نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری کیسی چشم پوشی کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ڈھیل دے دیتے ہیں کہ آئندہ صحیح ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اور کیا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ آگے، اسألک موجبات رحمتک، فرمایا کہ ہم آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں
اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کو مانگتا ہوں جن کی وجہ سے تیری رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی مجھے ایسا ہیبیچول کر دے، مجھے ایسی چیزوں کا عادی بنا دے کہ میں اچھے ہی اچھے کام کروں اور آپ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہے. ٹھیک ہے. وَأَذَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، یعنی اس کے بعد اور پھر کیا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تیری بخشش کا سبب بن جائے، یعنی آپ ہمیں بخش دے. ٹھیک ہے. والغنیمت من کل بر، اور اے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے لیے ہر نیکی کی توفیق مانگتا ہوں. یا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں نیکی کے کام کروں. اب کیا ہوتا ہے، روٹی کھانے بیٹھے، پتہ چلا ایک ہی روٹی ہے، سالن بھی تھوڑا سا ہے. فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ روٹی کھلا دو. اب کیا کیا، روٹی اٹھا کر دے دی. یہ نیکی کی، جبکہ اور روٹی پکی بھی نہیں ہوئی ہے، آٹا بھی نہیں گوندا ہوا یا آٹا بھی نہیں ہے. یہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمیں خود بخود ہی ایسی ہو جائے. والسلامت من کل اسم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر گناہ سے حفاظت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری ہر گناہ سے مجھے بچا لیجئے، میری حفاظت فرما دیجئے. ثم آگے فرمایا لا تدالی ذنبا الا، اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ کوئی بھی گناہ الا غفرتہ، اے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو بخش دے، کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑنا جو تو نے بخشا نہ ہو، جو تیری بخشش کا سب اچھا. تو کیا کرنا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جسے تو بخش نہ دے. اور ولا ہمن الا فرجتہ، فرمایا کہ نہ کوئی ایسا غم جسے تو زائل نہ کر دے. یا اللہ مجھے مسلسل غموں میں نہ رکھنا، کوئی بھی ایسا غم نہ دینا جس کو ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رکھنا یا بہت دیر تک تا دیر تک رکھتا. اے اللہ مجھے غموں سے خلاصی دے، اے اللہ مجھے دکھ سے خلاصی دے. اے اللہ مجھ پر کوئی ایسا غم نہ ڈالنا جو تا دیر قائم رہے. اے اللہ مجھ پر رحمت کی نظر فرمانا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ایک دعا ہے، ہم اسے میرے خیال میں پہلے 3 ہفتوں سے چلا رہے ہیں، اب یہ شاید تیسرا یا چوتھا ہفتہ ہے اللہ کے حکم سے، اور چھوٹی تھوڑی ایک لائن کر کے اس کو لے کے چلنا ہے. تو اب آپ ابھی سے شروع کر دیں سیکھنا، اور چاہے آپ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں تھوڑا کر کے یاد کر لیں، لیکن جڑنے والے کا، نہ کرنے والے کا اور آہستہ کرنے والا کبھی ایک جیسی جزا نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. ارے افنجعل المسلمین، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ فرما بردار کو نافرمانوں جیسی سزا دے دوں، یعنی فرما بردار اور نافرمانوں کو ایک ہی جیسا عذاب دے دوں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی یہ نہیں کروں گا کہ اچھوں اور بروں کو ایک ساتھ ہی مطلب اس میں رکھوں، یعنی برے جہنم میں جائیں گے اور اچھے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ شاکر علیم، میں تمہارا بڑا قدردان ہوں، میں تمہیں ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں اور ایک چیز کے مطابق تمہارا کام کر رہا ہوں اور عمل کر رہا ہوں، اور ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں اور ایک چیز کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار ہیں ان کا بھی میں نے حساب رکھا ہے، جو بدکار ہے ان کا بھی حساب رکھا ہوا ہے. اور یہ نہیں میں کرتا کہ نیکوکار کو جو ہے بدکار کی طرح کی سزا دوں یا ویسی اس کو آزمائشوں میں ڈالوں یا اس کے لیے ویسی پریشانیاں یا وہ کروں کہ جو مما کا سبب جو اس نے خود کمائی، یعنی برے عمل کر کے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. سورۃ الانفال. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سارا کچھ تقریباً بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد 40 سال کے بعد جب جیسی 3 سال اللہ کے نبی نے بالکل چھپا کے رکھی نبوت کو، اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا، 3 سال بعد آرڈر اوپر سے آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو یہ بت پرستی کے عذاب سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی ناراضگیوں سے ڈرائیں، اور وہ زندگی اپنی کیسے خراب کر رہے ہیں
اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا اس سے ڈرائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جا کر کوہ صفا پر اعلان کیا یا سبحاہ، اور کہا کہ مجھے تم کیسا سمجھتے ہو، تو انہوں نے کہا صادق اور امین۔ کہا اگر میں یہ کہوں پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، کہتے ہیں ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر لوگوں سن لو، ہمارا خالق مالک رازق اللہ ہے، اور سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ بت تمہارے کسی کام کے نہیں۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے تو ہمارے بتوں کی بے عزتی کر دی اللہ کے نبی نے۔ تو وہ پھر وہاں پر ابو لہب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بدعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تبن لکا تبا لکا، نعوذ باللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تھی تو اپنے منہ کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا تھا تاکہ آواز دور تک پہنچے۔ تو ابو لہب نے کیا کیا کہ کہ تیرے دونوں ہاتھ تبن لکا تبا لکا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جو نبی کو بددعائیں دے رہے اس کے اپنے ہی ہاتھ ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعد میں یہی ہوا کہ اللہ پاک نے جنگ بدر کے بعد اس کو فوری طور پہ، یعنی ہجرت کے دوسرے سال ہی اس کو دنیا سے صفحہ ہستی سے پاک کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ہر نبی کی امت کے لیے اور ہر نبی کے لیے جو تھا نا، جو دنیا میں ہو کے چلے گئے اللہ کے نبی سے پہلے، مال غنیمت جو تھا وہ سب سے زیادہ ان کی امتوں کے لیے حرام مال تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون، اپنے رولز ریگولیشن، اپنی تمام طور طریقے بدل کے رکھ دیے، کیونکہ لاڈلی امت تھی اور لاڈلے نبی تھے۔ تو اب اس وقت میں مال غنیمت جب حاصل ہوا جنگ بدر میں 70 قیدی 70 کفار مارے گئے، جس میں ابو جہل مر گیا، 2 بچوں کے ہاتھوں، معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مرا، جہنم رسید ہوا، اور پھر 70 قیدی بنے۔ تو اب مال غنیمت بھی بہت اچھا خاصا ملا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی، وہ تو ناچنے والی عورتیں بھی لے کے آئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کی شکست دے دیں۔ تو اب یہ تھا کہ جب وہ لوگ جو ہے 70 قیدی بنے اور 70 جو ہیں مارے گئے، تو وہ لوگ بھاگ گئے باقی کے نا، تو مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اب یہ جو قیدی تھے بنے، ان کے پاس سے بھی بڑا کچھ نکلا ہوگا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب پوچھا گیا کہ بھئی اب یہ جو مال غنیمت ہے، یہ جو جمع ہو رہا ہے، سارے قیدیوں کی جیبوں سے نکل رہا ہے، ان کے تھیلوں سے نکل رہا ہے، ان کے گھوڑے ہیں، اس میں ان کے اونٹ ہیں، ان کی تلواریں ہیں، ان کی زرہیں ہیں، ان کے پاس سے بڑا سامان نکلا ہے، یہ 70 کے 70 سے بھی، اور جو بھاگ گئے تو جو جلدی سے بھاگے ہیں اپنی جان بچا کے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت تک کوئی آرڈر ہی نہیں آیا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں۔ اب اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پاس آئے ہیں نا، یسألونک عن الانفال، اور پوچھ رہے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کا۔ تو اب اللہ کے رسول، اب آپ ان کو بتائیں نا کہ کیسا ہے۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ والے آرڈرز بادشاہوں کے بادشاہ نے نہیں دیے تھے، اس سے پہلے یہ آرڈرز بادشاہوں کے بادشاہ نے نہیں دیے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام اچھا، یہاں پر میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی بتا دو مجھے، مہاجرین سے پوچھا تو کیا کرنا چاہیے، دونوں لشکر میں سے ایک لشکر پہ اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے۔ اب ہم ابو سفیان کے پیچھے پیچھے، جو کہ تجارتی قافلہ لے کے، اور جس کے پاس 60 جن کے ساتھ 60 قریشی بھی ہیں، اور جن کے پاس 50 ہزار دینار بھی ہیں، اور 50 ہزار دینار کا مال بھی ہے، اور جن کے پاس ایک اونٹ بھی ہے، اور 50 ہزار دینار کا مال ہے، کہ ان پر جا کر حملہ کریں، کیونکہ نیت یہی تھی نا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا ہوا ہے، مسلمانوں کی املاک پر قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے کوئی اچھی یادیں لے کے نہیں آئے تھے،
ان کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوئی تھی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دفعہ سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھی گئی, اور کتنی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر رہے ہوتے تھے تو تالیاں پیٹ پیٹ کے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, کتنی دفعہ سیٹیاں ماری جاتی تھی, کتنی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو نماز کو خراب کیا جاتا تھا, اس میں قریشی مکہ اپنا اپنا بکواس کرنا شروع ہو جاتے تھے جو کفار مکہ تھے. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بڑا چھلنی تھا. ٹھیک ہے, اب پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ اس کو میں پھر سے دہراتی ہوں کیونکہ یہ بہت خوبصورت سبق ہے, تو اس کو میں پھر دہراتی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام صغرا میں تھے جب معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے سردار کفار کے ماتحت مشرکین کا لشکر یلغار کرتا چلا آ رہا ہے, یعنی بڑھتا چلا آ رہا ہے. تو اس صورتحال کے پیش نظر پیش آ جانے پہ آپ نے صحابہ کو اطلاع کی کہ اس وقت دو جماعتیں تمہارے سامنے ہیں. ایک طرف وہ تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کے ساتھ نکلا, جس کے ساتھ 60 قریشی ہیں. اصل میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا شبہ وہ اس وقت کافر تھے, لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کا نام نا بدتمیزی کے ساتھ لوں. بس میں اس پہ معافی چاہتی ہوں, کیونکہ میں بولتے بولتے پھر اسی پٹری پہ آ جاتی ہوں. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں. اب کیا ہوا کہ اب اللہ کے نبی نے اس وقت بھی مشورہ لیا کہ بتاؤ بھائی کیا کرنا چاہیے, ہم قافلے کے پیچھے جائیں, ابو سفیان کے پیچھے جائیں اور 50,000 دینار بھی لے لیں گے, اور پھر 60 قریشی بھی مل جائیں گے ہمیں, اور پھر 1,000 اونٹ بھی مل جائیں گے, یعنی وہاں سے بھی اچھا خاصا مال چیز مل جائے گی نا, اور کفار کو ایک دھچکا لگ جائے گا کہ ہماری اور معاشیت پہ. اسی لیے تو آپ سے بار بار ریکویسٹ ہو رہی ہے, معاشیت پہ ضرب لگائیں, یہودیوں کی معاشیت پہ ضرب لگائیں, قادیانیوں کی, پھر دیکھیں ان کو کہ آپ کے پیروں میں نہ آ کر بیٹھ جائیں تو کہیے گا. اب اگر ہم لوگوں سے والز آئس کریم نہیں چھٹ رہی, پیپسی کولا, مرنڈا, سیون اپ اور یہ ماؤنٹین ڈیو اور یہ جو اتنی ساری ہیں جو یہودیوں کی ہیں, اگر ہم سے نہیں چھٹ رہا, والز آئس کریم نہیں چھٹ رہی, لیز نہیں چھٹ رہے, میکڈونلڈ نہیں چھٹ رہا, KFC نہیں چھٹ رہا, تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ان کی معاشیت پہ ضرب کیسے لگے گی. اب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ لالچ نہیں تھا کہ مجھے وہاں سے 50,000 دینار ملیں گے. وہ تو ظاہر ہے, انسان کہتا ہے نا کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر تو گیو اینڈ ٹیک والا حساب تو ہوتا ہی ہے نا. تو لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ نہیں کیا کہ بھائی ایسے ایسے کر لو, بھائی ایسے ایسے کر لو, نہیں, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نا, اس خوبصورت وقت میں بھی اور نازک وقت میں بھی فوراً سب سے پہلے یہ کیا کہ سوچا کہ میں صحابہ سے اس کا مشورہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جا کے کہا کہ پوچھا بھائی کہ بتلاؤ آپ کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے دونوں میں سے جس پر بھی تم بڑھو گے نا میں تمہیں کامیابی دوں گا. چونکہ اس لشکر کے مقابلے میں صحابہ جنگ کی تیاری کر کے نہ آئے تھے, اس لیے اپنی تعداد اور سامان وغیرہ کی قلت کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنا, یعنی ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو 60 لوگ ہیں ان پر اگر حملہ کریں گے تو ہمیں 1,000 اونٹ بھی ملیں گے اور ہمیں 50,000 دینار بھی مل جائیں گے, اور ابھی ہم تیاری بھی نہیں کر کے آئے اور مفت میں ہمیں فائدہ بھی ہو جائے گا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے سے خوش نہ تھے, اس لیے آپ نے اپنا سوال واپس پھر سے دہرایا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ جو اتنے دنوں سے مار رہے نا اب ان کو بھی ایک تھپڑ لگے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا خدا ہے, اور اب وقت آ گیا خاموش رہنے کا نہیں, اب وقت آ گیا جواب دینے کا. ٹھیک ہے نا, ورنہ تو آپ کو پتا ہے آپ مار کھاتے رہیں گے تو مارتے ہی رہیں گے. اس پر اب 70 سال سے 75 سال سے کیا ہو رہا ہے, مار پڑ رہی تھی نا اسرائیلیوں سے فلسطینیوں کو. اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک کے صدقے جاؤں حماس کے کہ الحمدللہ رب العالمین اٹھے وہ. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ واقعی صحیح, اور اللہ پاک ان میں خوشیوں کے رنگ بھر دے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہودی ایک آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے بائیکاٹ سے یہودی معاشیت کو دھچکا لگا الحمدللہ, اور اللہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ 100 پوائنٹ تک بڑھا دے اور 100% تک بڑھا دے کہ اللہ تعالیٰ یہودی معاشیت 0 پہ آ جائے اور سودی نظام ختم ہو جائے ہمارے ملک سے. اس کے علاوہ یہ کہ دوسری یہ بائیکاٹ اتنے ضروری اس لیے ہے
کہ جب کسی کی معاشیت کو توڑ دیں گے نا، ضرب لگا دیں گے، تو وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر مہاجرین میں حضرت ابوبکر، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اب لڑائی ہو، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اب بہت ہو گیا نا مارے کھالی، اب دشمن کو بتاؤ کہ اگر تم مارو گے تو ایک مارو گے تو دو کھاؤ گے بھی۔ اس پر مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے تھے مہاجر، یعنی یہ وہ ہو کے آئے تھے، مائگریٹ ہو کر آئے تھے، یعنی یہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو اس وقت ہجرت فرض تھی۔ اگر جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر لی یا بعد میں ہجرت کر لی، وہ کامیاب لوگوں میں سے، اور جو نہیں، بغیر کسی، ایک تو ہے نا کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی وہ جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، وہ نہیں، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہاں میری کھیتی ہے، یہاں میرا اپنا گھر ہے، یہاں میرے رشتے دار ہیں، تو پھر ایسا شخص جس نے اس وجہ سے ہجرت نہیں کی، تو یاد رکھیں کہ ان الہجرت تہدیم ما کان قبلہ، نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، جو ہجرت ہے نا وہ تمام پرانی والی، جب ہم اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں گے دارالکفر کو چھوڑ کر، کہ ہم آسانی سے جا کر اذان دے سکیں، اپنے بیانات کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، اور لوگوں کو دین کی طرف بلا سکیں، اس کے لیے دارالکفر چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور تو اس وقت یہ فرض تھا، اور اگر ہم اب کریں گے کہ دارالکفر کو چھوڑیں گے اور دارالاسلام کی طرف جائیں گے، تو آج بھی اللہ پاک ہمیں وہی ہے کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ تیرے تمام کے تمام گناہ جو پہلے سے ہو چکے ہیں نا، اس کو میں ڈیمالش کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا، میں ملیامٹ کر دوں گا، ان کی جگہ ساری نیکیاں لکھ دوں گا۔ تو حضرت مقداد نے نہایت پرجوش اور ولولہ انگیز جوابات دیے۔ کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے نہایت پرجوش اور ولولہ انگیز جوابات دیے۔ حضرت مقداد نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑے۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے منو سلوا، وادی تیا میں، وادی اریا میں، وادی سینین میں، ان کے کئی نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جب یہ فرعون کے لشکر سے بچتے ہوئے بحیر قلزم پھٹ گیا اور وہاں سے راستہ بن کے یہ وادی تیا، وادی اریا، وادی سینین میں اتر گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ ہمیں بھوک لگی، اللہ تعالیٰ نے منو سلوا بھیجا۔ اللہ ہمیں پیاس لگی، اللہ نے کہا موسیٰ اس پتھر پر، بڑا سا پتھر تھا یعنی چھوٹی سی چٹان سی، اس پر پتھر پر عصا مارو، تو وہاں سے 11 جو ہیں 11 لشکر تھے، یعنی 11 سرداروں کے 11 لشکر، تو ان کے لیے وہ بن گیا، وہاں سے چشمے، ہر ایک کا یوں سمجھے نلکا کھل گیا، ہر ایک کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو اب بھوک کے لیے تو منو سلوا آیا، جو کہتے ہیں جنت سے آتا تھا، ٹھیک ہے نا، واللہ عالم۔ اب لیکن جب انہوں نے ناشکری کی کہ بھئی ہم تو کھا کھا کے تھک گئے، یہ روز کے بٹیر اور روز کے ترنج، اب تو ہمیں کوئی مسور کی دال کھلاؤ، کوئی تھوم یعنی لہسن کھلاؤ، اب ہمیں کوئی پالک ترکاریاں کھلاؤ، ہم تو تھک گئے۔ اللہ نے کہا چلو موسیٰ آپ ان سے کہیے کہ جاؤ جہاں سے چھوڑ کے آئے ہو نا وہاں جاؤ، اب وہاں پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، وہاں پہ جا کر قوم عمالقہ سے لڑو، ان کو اٹھا کر پھینکو، نکالو اپنے شہر سے، اور جا کر اپنے ملک میں جا کر دوبارہ قبضہ لے لو، اور وہاں پہ بوائی کرو، کٹائی کرو، وہاں پہ ایگریکلچر وہ کرو، کھیتی باڑی کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا موسیٰ کو؟ جب انہوں نے دیکھا نا وہاں پہ قوم عمالقہ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی ہے، ڈرونی صورتوں والی ہے، بڑے وہ جن کے سائز کے ہیں، مطلب بڑے بڑے قد ہیں ان کے، تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور جا موسیٰ آپ لڑیے جا کے، اور آپ جا کے لڑیے اور آپ کا خدا، یعنی کیا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں ہم تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، نہیں، ہم کہتے ہیں آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے، مگر لشکر سے مقابلے اور لڑائی کے فیصلے کے لیے انصار کی رائے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرنا چاہیے۔ اب چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موضوع سخن بدلا، آپ نے اپنا رخ پھیرا کس کی طرف؟ اپنے مہاجرین سے، اپنے مکہ والوں سے منہ پھیر کے کس کی طرف آئے؟
मदीने के अंसारियों के पास, पूछा भाई तुम्हारी क्या राय है। इसलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना सवाल दोहराया इस पर, अंसार यानी कि हम दोनों में से किस लश्कर पे हमला करें, यानी अबू सुफियान के लश्कर पे हमला करके हम माले तजारत पे कब्जा कर लें, 50,000 दिनार पे कब्जा कर लें, 60 कुरैशी और 1,000 ऊंट हासिल करके कुफारे मक्का को जबरदस्त धचका लगाएं, क्योंकि वो इतने दिनों से हमें ही मार रहे हैं, हमारे साथ ही जुल्म कर रहे हैं, ये कर लें, या फिर अबू जहल के लश्कर से लड़े। तो इनकी राय लेनी थी। तो हजरत साद बिन माज उठे और उन्होंने साद बिन माज उठे और उन्होंने अर्ज किया, शायद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए सुखन हमारी तरफ है, यानी आप हमसे पूछना चाह रहे हैं। फरमाया हाँ। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक कह रहे हो। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम आप पर ईमान लाए हैं और आपकी तस्दीक की है और इस अमर की गवाही दी है कि आप जो कुछ लाए हैं वही हक है, और अतात और जानिसारी के बारे में हम आपको पुख्ता अहद और मिसाक दे चुके हैं। या रसूलुल्लाह, मदीने से किसी और इरादे से निकले थे, अल्लाह ताला ने दूसरी सूरत पैदा फरमा दी। जो मंशा मुबारक हो, जो आपकी राय हो, जो आपकी मर्जी हो, या रसूलुल्लाह इस पर चलिए और जिससे चाहे ताल्लुकात कायम करें और जिससे चाहे ताल्लुकात कता कर लें, जिससे चाहे दुश्मनी करें, हम हर हाल में आपके साथ हैं। हमारे तमाम माल, हमारे अम्वाल जो अभी इस वक्त हमारे पास हैं, जो मर्जी ले लें, जिस कदर चाहे आप ले लें, हम आपको दे देंगे, हम आपको अता फरमाएंगे। और माल का वो हिस्सा जो आप लेंगे ना, वो इस हिस्से से ज्यादा महबूब और पसंदीदा होगा जो आप हमारे पास छोड़ देंगे। और आप हमको जो हुक्म देंगे हम उसके ताबे फरमाबरदार होंगे। आप हमको जहां जाने का हुक्म देंगे हम जरूर आपके साथ जाएंगे। कसम है उस जात पाक की जिसने आपको हक देख कर भेजा है। अगर आप हमको समंदर में कूद पड़ने का हुक्म देंगे तो हम में से कोई एक शख्स भी पीछे नहीं रहेगा। हम दुश्मनों से मुकाबला करने को मकरू नहीं समझते, हमें कोई कराहत नहीं है, हमें कोई डर नहीं लग रहा। बिल तहकीक हम लड़ाई के वक्त बड़े साबिर और सच्चे रहेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमसे आपको वो चीज दिखाएगा जिसको देखकर आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, यानी हमारी तरफ से आपके पास सुकून की खबरें आएंगी। बस अल्लाह के नाम पर हमको ले चलिए अब, ठीक है। हजूर पाक ने अपने असहाब के ये जानिसाराना जवाब सुनकर निहायत मसरूर हुए, निहायत खुश हुए और फरमाया, अल्लाह के नाम पर चलो और तुमको बशारत हो, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि अबू जहल या अबू सुफियान की दोनों जमातों में से किसी एक जमात पर जरूर फतह और नुसरत अता फरमाऊंगा। तो इस्लाम की पहली जंग यानी पहली गजवा, इसके पीछे हालात क्या थे, उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। इतने सालों से मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सालों से 13 साल जुल्म की चक्की में पिसते रहे, मुसलमान भी और आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। कुफार ने जैसा चाहा उनके साथ सलूक रवा रखा और मारने के लिए आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए, मारने के लिए, आपको शहीद करने के लिए कोई दकीका उठाकर ना रखा, यानी कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो कर सकते थे और ना की हो। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। चार चुफेरे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की हिफाजत फरमाई। अगर आप हिफाजत की बात सुनते हैं और दिल को थाम कर सुनते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि एक दफा एक गजवे में ऐसा भी वक्त आया कि जहां अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन तमाम औरतों को एक जगह, एक खैमे में, एक जगह पर रखना पड़ गया और सहाबा एक एक अलग थे, मैदान जंग की तरफ थे। तो आप यकीन करें, यहूदियों से लिए मार्का था। यहूदियों को शक हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अकेला छोड़ा है, और ये यहूदी बदखसलत आज भी इन्होंने फलस्तीनी बच्चियों को और औरतों का जो हशर किया है वह नाकाबिले बयान है। अल्लाह ताला इनको गर्क करे और एक एक से अल्लाह तबारक ताला ऐसा बदला ले जो कि बाइस से इबरत बन जाए, आमीन। तो क्या हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु, अभी भी देखें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया,
کہ عورتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی جو بیٹیاں اور جو بیویاں ہیں ہم ان کو خدا نخواستہ ان پر ہاتھ ڈالتے ہیں. اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہتی ہوں نا میں کہ کیسے جب آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہو جائے گی تو اسباب اوپر سے اتریں گے. اب کیا ہوا؟ دیکھا کہ اس طرف جس طرف عورتیں تھیں وہاں پر ایک یہودی کو کس نے دیکھا؟ حضرت ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پھوپھی تھی، اور ان کی عمر اس وقت 53-54 سال، مطلب کافی یعنی تھی پھوپھی اور کافی بزرگی تھی ان کے ساتھ یعنی. تو اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ اس طرح نا ایک یہودی آیا، تو وہ گئی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو کہ شاعر رسول تھے. غالباً اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے اگر کوئی اس میں غلطی ہو. تو انہوں سے کہا کہ یہودی آئے ہیں، ایک یہودی دیکھو نظر آ رہا ہے اور یہ حالات کا جائزہ لینے آیا اور یہ جا کر وہاں پہ بتائے گا باقاعدہ کہ ہم یہاں پر اکیلے ہیں، تو جاؤ اس کو نہ ختم کر دو. تو آپ نے کہا میں تو بہت ضعف والا ہوں، بہت ہی کمزور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں اس وقت، میرے میں تو اتنی جان نہیں ہے. تو آپ باہر، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی مبارک مطلب پھوپھی جان تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ باہر نکلی، آپ نے خیمے کی چوب اٹھائی اور چوب کو اتار کے اور پیچھے سے گئی اور زور سے یہودی کے نا سر پر وار کیا اور اس کو ڈھا دیا، یعنی اس کو اتنی زور سے چوٹ لگائی کہ وہ مر گیا. اب آ کے دوبارہ کہتی ہیں کہ دیکھو وہ میرا محرم نہیں ہے، جا کے اس کا سر کاٹو اور یہودیوں کی طرف اچھال دو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی بہت سارے گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں. کہنے لگے میرے پاس تو ہمت نہیں ہے، میں کیا کروں، میں تو ضعیف ہوں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. گئی خود اور جا کرنا اس کا سر کاٹا اور سر کاٹ کر زور سے اس طرف یہودیوں کے خیمے کی طرف اچھال دیا. تو یہودی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اپنے ملک، اپنے دین کی، اپنے کلمے کی حفاظت کے لیے اور اپنے اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس لالچ میں کہ ہمارا اس ملک پر کسی کافر کا قبضہ ہوگا تو پھر ہم آزادانہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے اور آزادانہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکیں گے، تو یاد رکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ میں کیا ہے، آپ صرف ڈٹ جائیں، بس بے خوف و خطر ہو کے اپنا آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سنبھال لیں گے، آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. باقی رہا شہادت، تو مسلمان کسی حالت میں نقصان میں نہیں ہے. اگر وہ جیت کر آ گیا تو وہ غازی ہے، اور وہ مر گیا تو وہ شہید ہے. اور شہید کے کیا کہنے، ایک بندہ جو اگر دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کا عہد کر لے تو اس سے کیا ہوتا ہے. جنگ قادسیہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جب جنگ قادسیہ لڑنے کے لیے غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص جو بھی صحابی تھے وہ جا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے. تو کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ایک شرابی ہے نا، انہیں جس کو پکڑ کے رکھا ہوا جو شراب چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کو میں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یعنی جان چھوٹے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ بھئی جان چھوٹے، یہاں سے لے جاؤ اس کو دیکھ کر کہیں اور لوگ نہ شراب پینے لگے. تو یہ بات سنی تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. اب آپ نے بھی وہاں جا کے، جہاں لڑائی ہو رہی تھی غالباً رومیوں سے تھی لڑائی، ہے بہرحال جن سے بھی تھی لڑائی، ان کے بادشاہ کا نام رستم تھا. تو بہرحال ان کو لے گئے ساتھ، ان کو اپنے خیمے کے ساتھ والے خیمے میں سب طرف سے لوہے کی زنجیریں پہنا دی، ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے، ان کے پیر بھی باندھ دیے، ان کے گلے سے لے کے پیروں تک ان کی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. یہ شرابی تھے، شراب خوب پیتے تھے. اب کیا ہوا کہ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، روز کی خبریں پوچھتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی سے کہ بھئی کیا ہوا. ایک دن بڑی خاموشی تھی اور اسلامی فوج لڑنے کے لیے چلی گئی تھی.
تو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سے پوچھا انہوں نے کہ کیا رپورٹ ہے مسلمانوں کی اس وقت؟ انہوں نے کہا آج لگتا ہے آخری دن ہے اور مسلمانوں کی شکست کا آج پہلا دن ہوگا، یعنی آج جنگ شاید آخری دن ہو اور مسلمان ہار جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ کہیں پڑھا کہ 13,000 کا 3 لاکھ سے، کہیں پڑھا کہ اسی طرح کی ریشو، یعنی اگر یا 13,000 سے 1 لاکھ، میں نے 3 لاکھ کا سنا بھی اور پڑھا بھی، بہرحال یعنی کوئی جوڑ نہیں تھا مسلمانوں کی تعداد کا اور ان کا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کثرت کی وجہ سے، اسلحے کی کثرت کی وجہ سے، یا افراد کی کثرت کی وجہ سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگیں اللہ کے بھروسے پہ جیتی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، وہ چلے گئے تو انہوں نے نا آواز دی اور رو رہے تھے وہ جو شرابی تھے۔ انہوں نے حضرت سعد بن نبی وقاص حضرت عنہ کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں خدا کے لیے میرے ہاتھ پیر کھول دو، میری زنجیریں اتار دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ایک سچا مسلمان ہوں، شرابی ہوں لیکن سچا مسلمان ہوں، آپ مجھے کھول دیں، آپ مجھے حضرت سعد بن نبی وقاص کا ایک گھوڑا دے دیں اور ایک تلوار دے دیں بس، اور پھر میرے لیے دعا کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شام میں آ کر پھر یہیں پہ جنگ بندی کے بعد اپنے آپ کو آ کر بیٹھ جاؤں گا اور آپ مجھے پھر اسی طریقے سے باندھ دیجیے گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھاگوں گا نہیں، میں قید میں آ کر پھر بیٹھ جاؤں۔ آپ نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد اپنے میاں کی تلوار اور اپنے میاں کا گھوڑا حوالے کیا، اس کی ساری کے ساری زنجیریں توڑی، مطلب کھولی، جو بھی تالا تھا جو بھی تھا اسے کھول دیا، زنجیریں کھولی، آپ جلدی سے آپ نے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور بیٹھے، اور اس کے بعد سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ بالکل اینڈنگ پوائنٹ پہ تھے مسلمانوں کا، اب یعنی اب شکست کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، اور رستم اور ان کا تمام کے تمام لشکر بڑا آوازیں نکال رہا تھا خوشی میں کہ اب جیت گئے۔ اسی وقت یہ ایک جو شرابی تھے، ایک اللہ اکبر کبیرہ تابعی کہہ لیں ان کو، جو تابعی تھے، یہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عمر فاروق مطلب انہوں نے کیا کیا کہ یہ تیزی سے صفوں کو چیرتے ہوئے گئے اور تلوار یوں چلا رہے تھے کہ تلوار ان کی گھوم رہی تھی ہر طرف، حالانکہ گھوڑے کو چلاتے ہوئے تلوار اس طرح چلانا ناممکن ہے، لیکن وہ اسی طرح چلا رہے تھے اور جو راستے میں آ رہا تھا اسے کاٹے جا رہے تھے، یہاں تک کہ رستم کی طرف پہنچے اور رستم کی پر جا کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ باقاعدہ اس کے زنجیر وہ جو تھے سارا کچھ، یعنی اس نے جو حفاظتی سامان پہنا ہوا تھا وہ بھی کٹ گیا، اور اس کے بعد وہ گرا نیچے، جلدی سے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اس کی گردن کو کاٹا، اور گردن کو کاٹنے کے بعد اپنی تلوار کی نوک پر اس کی گردن کو رکھا اور اس کے سر کو اوپر کر کے جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ مر چکا ہے، ایسی ان میں افراتفری پھیلی، اس کے بعد مسلمانوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھ دیا، اور ان کی پوری فوج میں مایوسی پھیل گئی، اور گاجر مولی کی طرح وہ کٹتے چلے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ناممکن جنگ اللہ تعالیٰ نے فتح یابی کی طرف لے آئے، جہاں شکست بالکل نظر آ رہی تھی۔ اب یہ فوری طور پہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمان حاوی ہو گئے ہیں الحمدللہ، یہ شرابی اسی طرح واپس پہنچے اسی خیمے میں کہ کہیں سعد بن نبی وقاص نہ آ جائیں، ان کی بیوی سے کہا جلدی سے مجھے آ کر باندھ دیں اس سے پہلے کہ ہمارے امیر آ جائیں، تو ان کی بیوی نے آتے ساتھ ہی ان کو زنجیروں میں پھر سے باندھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے آ کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جبکہ مغرب کی اذانیں وغیرہ ہوئیں اور اس کے بعد اسلامی لشکر واپس ہوا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو چہرہ مسرت سے کھلا ہوا تھا اور بہت خوش تھے۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ بیگم ہاری ہوئی جنگ اللہ پاک نے جتا دی ہمیں۔ تو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک آدمی آیا ہے، ایک ایسا گھوڑ سوار آیا جس نے کسی کو برداشت تھی، یعنی جس نے ایسے تلوار گھمائی کہ تلوار کی زد میں جو آیا وہ مرا،
کہتے ہیں میں خود دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، بار بار سوچ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ گھوڑا بھی میرا ہے، تلوار بھی میری ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اسلامی فوج جو ہے وہ فتح کے نعرے لگاتی ہوئی الحمدللہ واپس آئی۔ پھر بیگم نے بتایا کہ بھائی یہ تو وہی قیدی ہے، شرابی قیدی جو آپ کا گھوڑا لے کے گیا اور آپ کی تلوار لے کے گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے جاتے اور گئے اور ان کی ساری زنجیریں اتاری، ان کو گلے سے لگایا اور کہا صرف ایک شراب پینے کی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، مجھے معاف کر دیں، شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے بھی گلے لگ کے کہا آج کے بعد شراب کبھی نہ پیوں گا۔ تو مومن کیا ہے اس کو سوچ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کیا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ، ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کر عرض ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک یہ اتنی شہادتیں جو کہ تقریباً اللہ 17,000 16,000 تک پہنچ گئی ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ انہی کو قبول کر کے اللہ فتح کی خوشخبری اور نصرت کی خوشخبری عطا فرمائیے۔ اللہ آپ نے فرمایا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے اللہ یہ دونوں باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ فتح مبین عطا فرما، اے اللہ فتح مبین عطا فرما، اے اللہ جنگ احزاب 24 دن تک مسلمانوں کی اتنی سختی، نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ پہننے کو، سخت سردی، مدینے کے مسلمان باہر مدینے سے پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے دشمنوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ اللہ 25ویں دن آپ نے رات ہی رات میں ایسی آندھی چلائی میرے اللہ، ایسی آندھی چلائی کہ دور دور تک دشمن نظر نہیں آتا، مال غنیمت ہی مال غنیمت ملا۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تو جب چاہے مال فائے دلوا دے، جب چاہے مال غنیمت دلوا دے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مجاہدین کی مدد فرما، حماس کی مدد فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ نیتن یاہو کو، جوئی بائیڈن کو، میکرون مودی کو، اے اللہ پاک ان کے تمام معاونین کو، اے اللہ پاک ان کی معاشیت کو، یا اللہ ان کو غارت فرما دے، یا اللہ اب مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارا دشمن بڑا ظالم ہے، بچوں پہ حملہ کرتا ہے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے حد نظر چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں پڑی، اے اللہ پاک ان ماؤں سے، ان باپ سے، ان بچوں سے پوچھنا ہے، اللہ ان کے درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو ذرہ سا کچھ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری راتوں کی نیند سے اڑ جاتی ہے، اے اللہ لیکن اللہ پاک ان کے سامنے ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کوئی اللہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اللہ مدد فرما دیجئے، حماس کی مدد فرما دیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، یا اللہ بچوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما دیجئے، بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ادلب کے مسلمانوں کی، یا اللہ سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ انڈیا کے مسلمانوں کی، چائنا کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے،
اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ان کو مت دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا انہیں نہ دیجیے۔ اللہ جو شرابی ہے، جو زانی ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو چن چن کر دور دفع دور کر دے، لیکن اللہ ان کی سزا ان کو معصوموں کو نہ دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بچیاں نکاح کے قابل ہو چکی ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے نیک بر نیک در عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب منتہا کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ تمام علماء ہند، علماء اسلام، علماء پاکستان کو، یا اللہ تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب کو، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان اور مظلوم مولانا فضل الرحیم صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ میرے تمام اساتذہ کرام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ندیم بھائی کو، میر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، علی حسین کو، شازیہ، عائشہ، نازیہ، معظم، جہانگیرہ کو، یا اللہ حمید حسن کو، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، یا اللہ نرگس باجی اور ان کے گھر والوں کو، ان اور جتنے لوگ بیٹھے ان سب کو، ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، اہلیہ رفیق کو، یا اللہ پاک اپنا بہترین گھر عطا فرما دیجیے، عزت والا، برکت والا۔ یا اللہ احمد، نعمان، نواسہ، محمد عمر ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ انس، سنبل، اہلیہ عمران کو، یا اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عائشہ کو، عبداللہ کو، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں جو یہ عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، مجھے اور میرے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ اور فریال کی تمام مشکلوں کو دور فرما دیجیے۔ ہماری عائشہ بچی کو زندگی، صحت، تندرستی اور کامیابی عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ ہماری ریحانہ سکندر کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو دور فرمائیے۔ پاکستان کو دین کا مصباح بنائیے، دین کا قلعہ بنائیے۔ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشرتی ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو سستا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ طیب اردگان اور قطر کے حکمراں کو ان کی نیکیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیے، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ ہمیں نیک قیادت اور نیک حکمران عطا فرمائیے اور ان اللہ تبارک تعالیٰ جعلی حکمرانوں سے جان چھڑائیے۔ یا اللہ یہ خود غرض حکمرانوں سے جان چھڑا کر کوئی نیک قیادت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔